اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اہلہا اما بعد۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی اور میرے ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد۔ آج 15 شعبان المعظم حضرت محمد مصطفیٰ کے 12ویں جانشین مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے 11ویں بیٹے حضرت امام حسن عسکری کے لخت جگر، بی بی نرجس کے نور نظر، منجی عالم بشریت، مصلح کائنات، ہر کمزور مظلوم مستضعف کی آخری امید، ظلم جور جبر کو ختم کر کے پوری کائنات پر عدل و انصاف کو قائم کرنے والے حضرت عیسیٰ سمیت ہر مومن نمازی کے امام، میرے اور آپ کے مولا یوسف زہرا مہدی موعود حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا یوم ولادت ہے۔ اس پرمسرت موقع پر میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزو، میں نے آپ کے سامنے امام زمان علیہ السلام کا ایک مشہور و معروف فرمان پڑھا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اما وجہ الانتفاع بی فی غیبتی، زمان غیبت میں مجھ سے اس طرح فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے جس طرح سورج کو اگر بادل اپنے اندر چھپا لے، اگر سورج کو بادل چھپا لے اور سورج بادلوں کے اوٹ میں چلا جائے تو جس طرح اس سورج سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اسی طرح مجھ سے بھی زمان غیبت میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ گویا کہ امام علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں جس طرح سورج بادلوں کی اوٹ میں رہ کر پوری کائنات تک اپنا فیض پہنچاتا ہے، اسی طرح میں مہدی بھی غیب کے پردے میں رہ کر پوری کائنات تک اپنا فیض پہنچا سکتا ہوں۔ عزیزو، اس امام علیہ السلام کے جملے میں تھوڑی سی دقت کیجیے گا کہ امام علیہ السلام نے اپنے آپ کو سورج سے تشبیہ دی ہے، سورج کے ساتھ امام علیہ السلام نے اپنی مثال دی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس میں بہت زیادہ حکمتیں اور بہت زیادہ اہم ترین باتیں ہوں گی۔ ان تمام باتوں میں سے 2-3 کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے آپ کو سورج سے جو تشبیہ دی ہے، اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ پوری کائنات میں، آج کل تو یہ سائنس بھی ثابت کر چکی ہے کہ اس پوری کائنات میں، اس پوری نظام شمسی میں سورج محور اور مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی تمام جتنے بھی سیارے، ستارے، حتیٰ کہ وہ زمین جس پر آپ اور ہم زندگی بسر کرتے ہیں، یہ زمین بھی اس سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، اس کا محور اور مرکز بھی سورج ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے آپ کو سورج کے ساتھ تشبیہ دے کر شاید اس طرف متوجہ کیا ہے کہ جس طرح اس کائنات کا محور، مرکز، مین نقطہ سورج ہے، اسی طرح اس پوری کائنات میں، انسانوں میں محور اور مرکز میں مہدی علیہ السلام ہوں۔ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ اور اہم ترین یہ کہ سورج جو ہے وہ مرکز نور ہے، نور کا مرکز ہے، اور کائنات کی جو بھی چیز جس قدر اپنا تعلق، اپنا رابطہ سورج سے قائم کرے گی، اس قدر سورج کی کرنوں سے فیضیاب ہوگی، اور جس قدر بھی اپنا رابطہ سورج کی کرنوں سے رابطہ اور تعلق قائم نہیں کرے گی وہ چیز، وہ سورج کی
کرنوں سے اور سورج کے فیوزات سے برآمد نہیں ہو پائے گی۔ مثال کے طور پر یہ سورج کی ہفت کرنوں کو اگر کوئی پتھر اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے تو کوئی یاقوت بنتا ہے، کوئی در نجف بنتا ہے، کوئی عقیق بنتا ہے، کوئی زبرجد بنتا ہے۔ یہ سارے کے سارے پتھر قیمتی اس وجہ سے بنتے ہیں کہ انہوں نے اپنا خاص ربط سورج کی کرنوں سے قائم کیا تھا، سورج سے قائم کیا تھا۔ حتیٰ کہ اگر دیکھیے گا زمین سے اگنے والی تمام چیزیں، نباتات جتنی بھی ہیں، وہ اگر اپنا تعلق، اپنا ربط اگر سورج اور اس کی کرنوں سے قائم کریں گے تو اس میں تازگی بھی آئے گی اور فیض سورج سے وہ فیضیابی ہوں گی۔ لیکن جو چیز سورج سے اپنا تعلق قائم نہ کرے گی تو اس کے پاس وہ فیوزات و برکات سورج کی نہیں پہنچے گی۔ اب امام علیہ السلام نے اپنے وجود کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی کیا؟ یعنی جس طرح کائنات کی تمام چیزیں اگر اپنا ربط سورج سے قائم کریں تو وہ سورج کی کرنوں سے، سورج کے نور سے فیضیاب ہوں گی، اسی طرح اگر کائنات کا کوئی بھی انسان جس قدر اپنا ربط امام زمانہ سے قائم کرے گا اس قدر اس کا قلب و روح اور اس کا دل بھی منور ہو جائے گا۔ دوسرا نقطہ اور تیسرا نقطہ اور اہم ترین نقطہ کہ امام علیہ السلام نے اپنے وجود کی تشبیہ سورج کے ساتھ دی ہے۔ فرض کریں اگر اس نظام شمسی میں، اس پوری کائنات میں فرض کریں اگر سورج نہ ہو، خواہ بادلوں کے اوٹ میں ہی صحیح، بادلوں کے اوٹ میں بھی نہ ہو، اگر سورج ہی نہ ہو تو پوری کائنات میں اندھیرا چھا جائے، اس قدر اندھیرا چھا جائے کہ کوئی چیز دیکھنے کے لائق نہ بنے گی، کیونکہ سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ سورج سے ہی چاند روشنی کسب کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ چاند بھی اگر روشن ہے، منور ہے تو وہ روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے۔ اب اگر سورج نہ ہو تو پوری کائنات میں اندھیرا چھا جائے، اور اہم ترین بات یہ، فرض کریں اگر سورج نہ ہو تو یہ سورج ہے جو سورج کی حرارت اس پوری کائنات میں سردی اور گرمی کے ٹیمپریچر کو حد اعتدال میں رکھتی ہے۔ اگر سورج کا وجود ہی نہ ہو، خواہ بادلوں کی اوٹ میں، خواہ پردے میں ہی، اگر سورج کا وجود ہی نہ ہو تو اس کائنات میں درجہ حرارت کہیں سے بھی نہ ملے گی، اس قدر ٹھنڈ پڑ جائے گی، اس قدر سردی بڑھ جائے گی، اس قدر ٹھنڈ زیادہ ہو جائے گی کہ روئے زمین پر زندگی گزارنا آسان نہیں رہے گا، ناممکن ہو جائے گا۔ انسان تو کیا، کوئی جانور تو کیا، کوئی ذی روح تو دور کی بات ہے، کوئی نباتات بھی اس زمین پر زندگی نہیں گزار سکے گی کیونکہ سورج کا وجود نہیں ہے۔ اب امام زمان علیہ السلام نے اپنے وجود کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر سورج نہ ہو، خواہ بادلوں کے اوٹ میں ہی اگر سورج کا وجود نہ ہو تو زمین پر کوئی بھی ذی روح، کوئی بھی نباتات، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو امام علیہ السلام نے اپنی وجود کی تشبیہ سورج کے ساتھ دے کر یہ بتلایا ہے کہ تمہارا وجود بھی میری وجہ سے ہے، کیونکہ میری مثال سورج کی طرح ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو کائنات میں کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح امام زمان علیہ السلام اگر فرض کریں نہ ہو، اگر حجت خدا نہ ہو، اگر ولی خدا نہ ہو، اگر وہ خدا کی بنائی ہوئی حجت زمین پر بس امام زمان علیہ السلام کی صورت میں نہ ہو تو نہ تم باقی رہ سکتے ہو اس دنیا میں، نہ ہم باقی رہ سکتے ہیں، نہ کوئی کائنات کی کوئی چیز باقی رہ سکتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے، تبھی تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی امان لأہل الارض، میں اہل ارض کے لیے امان ہوں۔ اور تبھی تو معصومیہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہوتی تو کب کی زمین اہل زمین کو اپنے سینے میں ڈھس لیتی، کب کا زمین اہل زمین کو ڈھس لیتی۔ یہ امام علیہ السلام کا وجود ہے، اور یہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ بقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا۔ کیا ہی خوبصورت جملہ ہے، بقائہ بقیت الدنیا، مولا آپ کی بقا سے دنیا باقی ہے، وبیمنہ رزق الورا۔ اس کا ترجمہ میں اس طرح کروں کہ مولا پوری کائنات
تمام مخلوقات کو رزق دینے والی ذات خدا کی ہے، لیکن وہ رزق ملتا ہے تو مولا آپ کے واسطے اور آپ کے وسیلے سے ملتا ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، مولا آپ کے وجود سے زمین بھی باقی ہے تو آسمان بھی باقی ہے۔ یعنی امام علیہ السلام نے سورج کے ساتھ امام علیہ السلام نے اپنی وجود کی تشبیہ دے کر فرمایا کہ پوری کائنات میں ہر چیز کا وجود میری وجہ سے ہے۔ حتیٰ کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں کہ سورج تو اس پوری کائنات میں محور اور مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن میں عرض کروں کہ اگر امام زمانہ نہ ہوتے، اگر حجت خدا نہ ہوتی تو سورج بھی نہ ہوتا، چاند بھی نہ ہوتا، حتیٰ کہ خود سورج کا بھی اگر وجود ہے تو امام زمان علیہ السلام کی بدولت ہے، امام زمان علیہ السلام کی تو فعل ہے۔ اس پوری کائنات پر اللہ کے جو لطف، کرم، فیوزات، برکات کا سلسلہ اور فیض جو جاری ہے وہ جاری ہے تو امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی تو فعل جاری ہے۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام کی عظمت، یہ تو عمومی امام علیہ السلام کا فیض ہے، اپنوں پر، غیروں پر، ماننے والوں پر، نہ ماننے والوں پر، اس پوری کائنات کی بقا میں امام علیہ السلام کا ہے۔ لیکن تھوڑی سی اگر دقت کرے نا تو امام علیہ السلام کا اپنے ماننے والوں پر، اپنے محبوں پر، اپنے شیعوں پر، اپنے جد کے عزاداروں پر خصوصی نظر کرم ہے، اور ایسا خصوصی نظر کرم ہے امام علیہ السلام کا جس کی ایک جھلک میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ اور وہ جھلک یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جو خط لکھا شیخ مفید کو، اس خط کے جملے ہیں، اور یہ خط تو ظاہری طور پر شیخ مفید کو تھا لیکن پیغام ہم سب کو ہے کہ امام علیہ السلام کا کیا لطف کرم ہے آپ پر، ہم پر، اور اپنے محبوں پر، اپنے عزاداروں پر، اپنے شیعوں پر، جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَادِكُمْ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے ہرگز تمہیں اپنے حال پر نہیں چھوڑا ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ امام علیہ السلام نے ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہیں، امام فرماتے ہیں اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَادِكُمْ، ہرگز ہم نے تمہیں اپنے حال پر نہیں چھوڑا ہے۔ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، عجیب جملہ ہے مولا کا۔ مولا فرماتے ہیں اس زمانے کی رنگینیوں میں ہو سکتا ہے کہ تم نے ہمیں بھلا دیا ہو، لیکن وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، ہم نے تمہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّوَا، مولا فرماتے ہیں اگر ہماری نظر کرم نہ ہوتی تم پر تو کب کی بلائیں اور مصیبتیں تم پر نازل ہو جاتی۔ وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، اس کا ترجمہ میں اس طرح کروں کہ آپ کا دشمن، تمہارا دشمن کثیر مقدار میں ہے، تم قلیل مقدار میں ہو، وہ کثرت میں ہے، تم قلت میں ہو، تمہارا دشمن طاقتور ہے، تم کمزور ہو، لیکن طاقت اور کثرت کے باوجود وہ تمہیں ختم نہیں کرتا، تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا، تمہیں ملیا میٹ نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے کہ وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، تمہارا دشمن تمہیں ختم نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خصوصی نظر کرم تم پر ہے۔ یہ امام علیہ السلام کا خصوصی لطف و کرم ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں، اور میں اپنے آپ کو بھی، تمام محبان کو بھی ایک جملہ یہ کہتا ہوں، اور قابل غور بھی یہ ہے کہ اگر ہم کمرے میں بیٹھے رہیں اور سورج طلوع ہو، سورج کی کرنیں ہوں، تو وہ بندہ کبھی بھی سورج کی کرنوں سے مستفید نہیں ہو سکتا، وہ سورج کی روشنی سے کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جو بند کمرے میں ہے۔ لیکن جب وہ کمرے سے باہر آئے گا، جب وہ دروازے کو کھولے گا اور اگر اپنے ارادے سے باہر نکلے گا، سورج کو دیکھے گا تو اس کی کرنوں سے بھی مستفید ہو گیا، اس کے نور سے بھی فائدہ حاصل کرے گا، اور اس سورج کے فیوزات سے بھی بہرہ مند ہوگا۔ تو امام زمان علیہ السلام کے لیے بھی اس طرح ہے، ہم نے اپنے آپ کو گناہوں کے کمرے میں بند کر دیا ہے، ہم نے امام زمان علیہ السلام کے نور اور اپنے درمیان ہم نے معصیت اور نافرمانی کی دیوار قائم کر دی ہے، ہم نے نافرمانیوں کے حجاب قائم کر دیے ہیں۔ اس وجہ سے ہم امام علیہ السلام کے فیض کو حاصل نہیں کر پا رہے۔ وہ تو فیض دینے کے لیے تیار ہے، اس کا فیض تو جاری و ساری ہے، لیکن کیونکہ ہم گناہوں کے کمرے میں بند ہیں، نافرمانیوں کے حجابات قائم کر دیے ہیں،
معصیت کی دیوار قائم کر دی ہے، جب اس معصیت کی دیوار کو گرا دیں گے، جب نافرمانیوں کے حجابوں کو توڑ دیں گے، جب اس گناہوں کے کمرے سے باہر آئیں گے، تو دیکھیں گے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر جگہ پہ ہمیں جلوہ نظر آئے گا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی فیض ہمیں بھی شامل ہو جائے گا۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منجی عالم بشریت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا فیض پوری کائنات پر جاری و ساری ہے، ہمیں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم یا علی مدد۔